بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، معراج شریف یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی خصوصیت ہے کہ صرف ایک رات میں، بلکہ ایک رات کے کچھ لمحات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں سے پار عرش بری کی سیر کروائی۔ تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، یہ جسمانی معراج ہوئی، روحانی معراج نہیں ہوئی، کوئی خواب وغیرہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے پار عرش بری پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ البتہ جو اہم بات ہے، جو آج ہمارا اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ معراج شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی گئی، کہ کون سی رات کروائی گئی، یعنی شب معراج کون سی رات ہے۔ آج کل عوام میں بہت زیادہ غلو پایا جا رہا ہے۔ 27 رجب کی رات کو شب معراج کی رات خاص قرار دے کر اس میں عجیب عجیب خرافات کی جاتی ہے۔ 27 رجب کے روزے کو بہت ہی عظمت والا روزہ قرار دیا جاتا ہے۔ 27 رجب کی شب کے بارے میں عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے اس سفر معراج پر۔ بعض روایتوں میں رجب کا اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے، یعنی متعین کوئی مہینہ نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ معراج اسی خاص مہینے کی خاص رات میں ہوئی ہے۔ اس میں مختلف اقوال ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی کوئی مخصوص رات ہوتی، کوئی عبادت والی، عظمت والی یا بہت زیادہ فضیلت والی رات ہوتی، اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام نازل ہوئے ہوتے، تو اس کی تاریخ اور اس کا مہینہ اور اس کا دن، اس کی رات محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں ہے، تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا یہ درست نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس واقعہ کے بعد تقریباً 12 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، لیکن اس دوران یہ کہیں ثابت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، کوئی پیغام دیا ہو، کوئی اس رات کو منانے کا ذکر کیا ہو، اس رات میں خاص عبادات کرنے کا بتلایا ہو۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس رات جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں، اس 100 سالہ عرصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ بھی 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے نہیں منایا۔ لہٰذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ کرام سے ثابت رہی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا، یہ بدعت ہے اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔